جب سے میں آئی ہوں میں نوٹس کر رہی ہوں آپ امی سے صرف کام کی حد تک ہی بات کری، ویسے آپ بات نہیں کر رہی بھابھی۔ دیکھو سلمہ، منافقت تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے۔ جو لوگ دن رات میرے ماں باپ کو باتیں سناتے ہیں، مجھے تانے دیتے ہیں، ان سے ہنس کے اور مسکرا کر تو میں بات کر نہیں سکتی۔ یہ تو میرا بڑپن ہے اور تربیت ہے کہ میں ان سے کام کے لیے بھی بات کر لیتی ہوں، ورنہ بنتا تو ان کا یہ بھی نہیں ہے۔ برا نہ مانیے گا بھابھی، لیکن کوئی پاگل تھوڑی ہوتا ہے جو بلا وجہ کسی کے ماں باپ کو کچھ بولے۔ کچھ تو ایسا ہوتا ہوگا نا کہ وہ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہوں گے۔ سنا ہے تم اپنے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہ رہی، اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو گئی ہو۔ صحیح سنا ہے بھابھی، لیکن ہم خوشی خوشی الگ نہیں ہوئے، بہت مجبور ہو کے الگ ہوئے۔ میں نے تو بہت کوشش کی ساتھ رہنے کی، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن کیا کرتی، برداشت سے باہر ہو گئے تھے ان کے تانے کشنے، اس لیے مجبور میں آ کے الگ ہونا پڑا۔ اب ہر کسی کا آپ جیسے سسرال تھوڑی نہ ملتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، میرا سسرال تو واقعی بہت اچھا ہے، بس مجھے ہی رہنا نہیں آتا ہے نا۔ ارے نہیں بھابھی، میرے کہنے کا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا، اور ویسے بھی جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں آواز تو ہوتی ہے۔ میرا کہنا صرف اتنا تھا کہ بہو ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھ لے اور سسرال کو اپنا گھر سمجھ لے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نصیحت کر رہی ہیں، اگر اپنی ہی نصیحت پر خود عمل کر لیتی تو آج ہی الگ نہ ہوتی۔ آپ نے کچھ کہا بھابھی؟ ارے نہیں، میں نے کیا کہنا، اور ویسے بھی یہاں کون میری بات سنتا ہے؟ کیا ہو گیا شگو بھابھی، سبھی تو سنتے، اب یہ کیا کم ہے کہ آپ کے روم میں آپ کی مرضی کا پینٹ ہو رہا ہے؟ میں ایسا کرنے کا اپنے سسرال میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا؟ یہ بات تو آج صبح ناشتے کے ٹیبل پہ ہو رہی تھی، اور اتنی جلدی تم تک خبر بھی پہنچ گئی۔ مجھے تو منع کرتے کہ میں کہ فون نہ گھمایا کرو لڑکیاں، اور تمہارے گھر کی خبریں یہاں اور یہاں کی خبریں تمہارے گھر تک پہنچتی رہتی، وہ بھی اتنی جلدی۔ کیا فاسٹ سروس ہے تم لوگوں کی؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہم وہ روایتی ساس اور نند نہیں جو فون پہ بیٹھ کے بھابیوں کی برائیاں کریں۔ وہ تو میں امی کو آنے کا بتا رہی تھی تو امی کے منہ سے نکل گیا، اور آپ رائی کا پہاڑ بنا رہی ہیں۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے بھابھی جان کہ آپ کو امی جیسی ساس اور ہم بہنوں جیسی نندی ملی ہے۔ اگر کوئی روایتی ساس اور نند ملی ہوتی نا تو آپ کو لگ پتا جاتا۔ سارا دن آپ سے کام کرواتے، آپ کو تانے کشنے دیتے، اور آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا رائی کا پہاڑ بنا کے بھائی کے سامنے پیش کرتے۔ بول تو ایسے رہی ہے جیسے اس نے ایسا کبھی کیا نہ ہو، سب کر کے دیکھ چکی ہے میسنی گھنی عورت۔ دیکھیں بھابھی، ہم وہ روایتی لوگ نہیں ہیں، ہم بہو کو بہو نہیں بیٹی سمجھتے ہیں، اس لیے بہن سمجھ کے سمجھا رہی ہوں آپ کو، برا نہیں مانیے گا۔ صحیح کہہ رہی ہو سلمہ، بیٹی ہی سمجھتے ہو، بیٹی سمجھ کے کام کروا لیتے ہو، باتیں سنا دیتے ہو، ساس سسر کی خدمت کروا لیتے ہو، نند دیور دیورانی سب کی خدمت کروا لیتے ہو، لیکن جب یہی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے تو پھر اسے میکے کیوں چھوڑ کے آ جاتے ہو؟ پھر تم لوگ اس بیٹی کی خدمت کیوں نہیں کرتے بھائی؟ چلتی ہوں بھابھی، اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کو آپ لڑائی کا نام دے دیں، میں چلتی ہوں۔ صحیح کہتی ہیں امی کہ آپ کو سمجھانا واقعی بہت مشکل ہے۔ ہاں جاؤ، اللہ بخشے میری نانی اماں کو، کیا خوب کہتی تھی جب لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو وہ اسی طرح محفل چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آئی بڑی مجھے سمجھانے والی، اپنے گریبان میں تو دیکھتے نہیں چلے آتے دوسروں کو سمجھانے۔